میں کچن میں برتن وغیرہ دھو کر آہستہ سے چلتی ہوئی کمرے کی طرف آنے لگی، کیونکہ میری کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ پہلے ہی اتنی عمر ہو جانے کی وجہ سے مجھے اٹھنے بیٹھنے میں بہت تکلیف ہوتی تھی، مگر اس گھر میں کسی کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہر کوئی بے حسی کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا۔ میری بہو نے آج بھی مجھے سختی سے سارے برتن دھونے کا کہہ دیا تھا، اور ساتھ میں تانا بھی مارا تھا کہ اماں جی آپ سارا دن کرتی ہی کیا ہیں؟ ہر وقت بستر پر پڑے رہنے سے بھی انسان خراب ہو جاتا ہے، تو اچھا ہی ہے کہ آپ ہمارے کسی کام آ جائیں۔ ویسے بھی آپ ہمارے گھر پر رہ رہی ہیں، اب ہم کون سا اتنے امیر ہیں جو ان کاموں کے لیے نوکرانی رکھیں؟ اس لیے ہر ٹائم کمر درد کی فریادیں کرنا بند کریں۔ ہاتھ پیر چلائیں گی تو یہ درد سب خود ہی غائب ہو جائیں گے۔ میں نے بھی اپنی بہو سے کسی قسم کی بحث نہیں کی تھی، کیونکہ اگر کچھ کہتی تو اس نے میرے بیٹے جلال کو نمک مرچ لگا کر میرے خلاف مزید بھڑکا دینا تھا۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے اس قدر بدظن ہو چکا تھا کہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ اس کی بوڑھی ماں کس حال میں زندگی جی رہی ہے۔ وہ اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچتا تھا، جو وہ کہتی اس کو سچ مان لیتا اور بغیر تصدیق کیے اس پر یقین کر لیتا تھا۔ میں نے بھی اپنی بدقسمتی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا کہ اب تو جیسے تیسے کر کے عمر گزر ہی گئی تھی، باقی زندگی کے جتنے دن بچے تھے وہ یہاں پر خاموشی سے کاٹ لوں گی۔ اسی سوچ کو ذہن میں رکھ کر میں اپنی بہو کی کہی ہر بات چپ چاپ مان لیتی۔ اب کچن کے کاموں سے فارغ ہو کر میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آج پھر میری کمر میں شدید قسم کا درد ہو رہا تھا، مگر میرے پاس کوئی بھی دوائی یا مرہم نہیں تھا۔ میرے گھر والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، میں کل کی مرتی آج مر جاتی۔ ان کی نظر میں تو میں ایک بوجھ تھی جس سے وہ سب جلد از جلد جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ میں اسی درد کی حالت میں بستر پر بیٹھی تو میری نظر کمرے کی کھلی کھڑکی پر گئی۔ میں نے خود سے کہا کہ ارے یہ تو میں نے بند کی تھی، پھر کھل کیسے گئی؟ میرے کمرے میں تو کوئی بھی نہیں آتا۔ مجھے کافی عجیب لگا تھا کہ کھڑکی کیسے خود بخود کھل سکتی ہے۔ باہر سے سرد ہوا کا جھونکا آیا تو مجھے کپ کپی سی محسوس ہوئی، مگر میرے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر پھر سے بند کرتی۔ میں سر جھٹک کر لیٹنے لگی تھی کہ ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کھڑکی سے کوئی سیاہ ہیولا اندر آیا ہو۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور ارد گرد دیکھا تو کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں پہلے تو ڈر گئی، مگر پھر سوچا کہ یہ ضرور میرا وہم ہوگا۔ لگتا ہے عمر بڑھنے کی وجہ سے میری نظر مزید خراب ہو گئی ہے، تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا۔ لہٰذا میں نظر انداز کرتے ہوئے پھر سے لیٹ گئی، مگر ابھی مجھے آنکھیں بند کیے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ آواز پہلے تو اتنی واضح نہیں تھی، مگر پھر جب میں نے کسی کو سسکتے ہوئے سنا تو غور کرنے پر پتہ چلا کہ کوئی میرے بیڈ کے نیچے موجود تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اتنی رات گئے میرے بستر کے نیچے بھلا کون رو رہا تھا؟ گھر کے سب لوگ تو کب کے اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے، اور اس گھر میں کسی کو بھی مجھ سے محبت نہیں تھی جو وہ میرے کمرے میں غلطی سے بھی قدم رکھتے۔ تو پھر اب اچانک سے کون آ گیا تھا؟ میرے ذہن میں ڈھیروں سوال گردش کرنے لگے۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ نہ جانے کون چھپا ہوا تھا یہاں پر، کہیں کوئی مصیبت میں تو نہیں تھا۔ میں نے آخر کار ہمت کر کے اٹھ کر دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ میرے بیڈ کے نیچے ایک تقریباً 10 سال کا بچہ لیٹا ہوا رو رہا تھا۔ اس کا چہرہ لال سرخ تھا، جیسے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہو اور خوف کی وجہ سے یہاں پر چھپا ہوا ہو۔ میں نے آج سے پہلے کبھی اس بچے کو نہیں دیکھا تھا، پھر وہ یہاں کیسے آیا؟ کون تھا وہ؟ اور ایسی کون سی مصیبت تھی جس سے چھپ کر وہ میرے کمرے میں چھپا رو رہا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا کہ بچے تم کون ہو اور یہاں پر کیسے آئے؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ پہلے تو وہ بچہ مجھے دیکھ کر ڈر گیا، مگر جب میں نے اس سے پیار سے پوچھا تو وہ بیڈ کے نیچے سے باہر آیا اور کہنے لگا، میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں چھپ سکتا ہوں؟ وہ مجھے بھی قید کر کے مار ڈالے گی جیسے میرے اماں ابا کو کیا ہے۔ آپ کسی کو کچھ نہ بتانا۔ میں تو اس بچے کی شکل دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ سرخ و سفید رنگ کا گول مٹول بچہ تھا، مگر اس کے بات کرنے کے انداز سے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنی عمر کے مقابلے میں کافی سمجھدار ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کس نے تمہارے والدین کو قید کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ میری بات سن کر اس بچے نے کہا کہ ابھی میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، ورنہ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی مصیبت میں پھنس جائیں گی۔ پھر اس کے بعد میں اس بچے کی بات سن ہی رہی تھی کہ اچانک سے گھر کا داخلی دروازہ کسی نے زور زور سے بجایا۔ باہر سے آتی آواز سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس وقت کون آیا ہوگا، رات اتنی ہو گئی ہے۔
میں جلدی سے گیٹ کھولنے گئی کیونکہ اگر نہ کھولتی تو سب گھر والے جاگ جاتے اور مجھے ہی باتیں سناتے کہ آپ دروازے کے قریب والے کمرے میں تھیں تو کیوں نہیں کھولا۔ مگر اس بچے نے مجھے روک لیا۔ نہیں، باہر نہ جائیں، باہر وہی ہوگی، اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں ادھر ہوں۔ مجھے اس بچے کی باتیں سن کر عجیب سا احساس ہوا۔ وہ سرخ انگارہ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا، بیٹا میں بس یوں گئی اور یوں آئی، تم یہاں پر ہی بیٹھو۔ مگر جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کوئی موجود نہ تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر کون اتنی دیر سے دروازے بجا رہا تھا۔ میں پھر دوبارہ سے کمرے میں آئی تو حیرانی کے مارے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ وہ بچہ اب میرے کمرے سے غائب تھا۔ میں نے پورا کمرہ چھان مارا لیکن وہ بچہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور اب ایسے اچانک سے کہاں چلا گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بچہ جو تھوڑی دیر پہلے یہاں آیا تھا وہ کافی پراسرار تھا۔ وہ معمولی بچوں جیسا بالکل نہیں تھا۔ ایک سائے کی طرح وہ یہاں آیا تھا اور پلک جھپکتے نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ میں یہی سب سوچتی سونے لیٹ گئی۔ نہ جانے اب میری زندگی کون سا نیا موڑ لینے والی تھی۔ میرا نام نور بانو ہے۔ میری شادی میرے والدین نے ایک درمیانے طبقے کے گھرانے میں کروا دی تھی۔ میری ساس مجھ سے کبھی خوش نہیں ہوئی تھی۔ ہر وقت مجھے غریبی اور جہیز نہ لانے کے طعنے ملتے تھے۔ میرا شوہر بھی ہر وقت مجھے مارتا پیٹتا رہتا تھا۔ اللہ کے فضل سے میرا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، مگر جب گھر میں اس نے میرے ساتھ نوکروں جیسا سلوک ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی میرے سے کھچا کھچا رہنے لگا۔ میری ساس ہر وقت اس کو اپنے پاس رکھتی اور میرے خلاف اس کے کان بھرتی۔ میں کتنی بھی کوشش کرتی کہ اپنے بچے کو اپنی آغوش میں بڑا کروں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ پھر اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد میرے شوہر کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور میرا بیٹا جوان ہو گیا۔ اس نے اپنی پسند سے شادی کر لی تھی اور اپنا گھر بسا لیا تھا۔ میں تو جیسے اپنے بیٹے کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ پھر جب بہو گھر میں آئی تو اس نے میرے بیٹے کو مزید مجھ سے بدظن کر ڈالا تھا۔ وہ آئے دن میرے بیٹے جلال کے سامنے جھوٹ موٹ کا رونا ڈالتی کہ میں روایتی ساس بن کر اس پر ظلم کرتی ہوں اور اس پر ہاتھ بھی اٹھاتی ہوں۔ وہ مگرمچھ کے آنسو جلال کے آگے بہاتی، جس کی وجہ سے وہ میری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، نہ ہی سلام کرتا۔ کئی مہینے میں اس کی شکل دیکھنے کو ترس جاتی تھی۔ پھر اسی طرح مزید کچھ وقت گزرا تو میری بہو نے پورے گھر پر اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ وہ ہر کام میں اپنی مرضی چلاتی۔ میرے ساتھ وہ بہت ہی بدتمیزی سے بات کرتی۔ گھر کا کھانا بنانا، برتن دھونا اور صفائی ستھرائی کے سارے کام اس نے مجھ سے کروانے شروع کر دیے تھے۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنا زور نہیں تھا کہ اتنی مشقت والے کام کر سکتی۔ میں اگر کبھی بیماری اور تھکاوٹ کی وجہ سے اپنی بہو سے کہتی کہ آج میں کام نہیں کر سکتی تو وہ مجھے 2 دن تک بھوکا رکھتی۔ وہ تو مجھے گھر سے باہر نکالنے کی دھمکی تک دے چکی تھی کہ اماں جی، اگر آپ نے میرے سامنے ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو آپ کو اس گھر سے باہر نکالنے میں مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ اس گھر پر میرا راج ہے، جو میں چاہوں گی وہی ہوگا، اس لیے جو میں کہوں وہ کر لیا کریں۔ اب میں اس عمر میں بے گھر ہو کر کہاں جاتی؟ میرا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی جب اپنی اولاد ہی ٹھیک نہ ہو تو غیروں سے کیسا گلہ کرنا۔ میں بس اب زیادہ تر وقت کمرے میں گزارتی اور اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ پھر اسی طرح ایک دن میں کام سے فارغ ہو کر کمرے میں گئی تو وہاں پر ایک انجان بچے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ کسی سے ڈر کے مارے چھپ کر میرے بیڈ کے نیچے لیٹا تھا۔ وہ بچہ کافی پراسرار تھا، جو کچھ دیر بعد اچانک سے غائب ہو گیا تھا۔ مجھے اس کا خیال ساری رات آتا رہا، کیونکہ ایک طرف تو وہ خوف زدہ تھا، پھر ایسے کیسے غائب ہو سکتا تھا؟ کہیں وہ کسی کے قبضے میں تو نہیں آ گیا تھا؟ جس شخص سے چھپ کر وہ یہاں آیا تھا وہ تو کہیں اس کو لے کر نہیں چلا گیا؟ انہی سوالات کو سوچتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن جب میں جاگی تو میرے جوڑوں میں بہت سخت درد ہو رہا تھا۔ مجھ سے بستر سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر میری بہو باہر سے آوازیں لگا رہی تھی تو مجبوراً مجھے اٹھ کر باہر جانا پڑا۔ باہر نکلی تو میری بہو نے میرے لیے نیا کام تیار کر رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ اماں جی، ذرا قریب بازار سے کچھ سامان لے آئیں۔ میری بچی ردا کو دیکھنے کے لیے لڑکے والوں نے آنا ہے تو میں اچھے سے اچھا انتظام کرنا چاہتی ہوں۔ میں خود چلی جاتی، لیکن میرے اپنے 100 کام ہیں۔ میں اپنی بہو کی بات سن کر کہنے لگی، بہو میں کیسے جا سکتی ہوں؟ میرے تو جوڑوں میں درد ہے، پھر اتنا بھاری سامان کیسے لے کر آؤں گی؟ مگر میری بات سن کر میری بہو بھڑک اٹھی اور کہنے لگی، بس اماں جی، آپ اب رہنے ہی دیں، میرے سامنے یہ ڈرامے کرنا بند کریں آپ۔
آپ کی پرانی ہڈیوں میں کافی زور ہے، اچھی طرح جانتی ہوں میں۔ یہ سب آپ کاموں سے بچنے کے لیے بہانے کر رہی ہیں۔ سیدھے سیدھے چلی جائیں، ورنہ مجھے مجبور کرنا بھی اچھے سے آتا ہے۔ سارا دن بستر پر پڑی رہتی ہیں، اچھا نہیں کسی کے کام آ جائیں۔ میں اپنی بہو کی ایسی باتیں سن کر آخرکار راضی ہو گئی۔ میری آنکھوں میں اپنی بے بسی کے مارے آنسو آ گئے تھے۔ گھر سے نکل کر میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بازار جانے لگی۔ وہاں کا راستہ بہت ہی خراب تھا، اوپر سے تیز دھوپ میں چلنے کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے ہی آ رہا ہو۔ میں نے ایک دم سے مڑ کر دیکھا تو پوری سڑک سنسان پڑی تھی، یہاں تو کوئی انسان دور دور تک نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا وہم ہو، مگر مجھے اپنے پیچھے کسی کا سایہ دکھائی دے رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی کہ یہ کون تھا جو میرا تعقب کر رہا تھا مگر مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پہلے ہی تھکاوٹ اور دھوپ نے میرا حال خراب کر دیا تھا، اب یہ اچانک سے کسی اندیکھی آہٹ کو اپنے آس پاس محسوس کر کے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بازار سے سودا لے کر بمشکل واپس آ رہی تھی کہ اچانک سے میرا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا اور میں زمین پر گر گئی۔ میرے بازو چھلنی ہو گئے تھے جن سے خون نکلنے لگا تھا۔ میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ اٹھ کر گھر جاتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اگر میں ٹائم پر نہ پہنچتی تو میری بہو نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا۔ اس نے سختی سے مجھے دھمکی دے رکھی تھی کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر واپس آ جانا، ورنہ انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ میں اپنی بچی کے لیے ہر صورت یہ رشتہ پکا کروا کر رہوں گی۔ مگر میری حالت ایسی نہ تھی کہ گھر جا سکتی۔ اب تو میرے اوپر تکلیف کے مارے غنودگی چھانے لگی تھی۔ یہاں کا راستہ بھی ویران تھا، کوئی بھی یہاں سے نہیں گزر رہا تھا جو میری مدد کرتا۔ ابھی میں وہاں پر درد سے کراہ رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد مجھے کسی کا سایہ اپنے سامنے دکھائی دیا۔ وہ میرے زخموں پر مرہم لگانے لگا تھا۔ میں دھندلی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے وہ کل رات والا بچہ یاد آیا، وہ ہو بہو ایسا ہی تھا۔ اس کا مطلب یہ وہی بچہ تھا جو کل میرے کمرے میں پناہ لے کر چھپا تھا اور اچانک سے غائب بھی ہو گیا تھا۔ میں نے اس بچے سے پوچھا، بچے تم کون ہو؟ کل کہاں چلے گئے تھے؟ مگر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور میری چوٹوں پر کوئی مرہم لگایا، جس سے حیرت انگیز طور پر میرے جسم میں ہوتا درد ٹھیک ہو گیا۔ مجھے یہ کوئی جادوئی مرہم لگا تھا۔ پتہ نہیں اس بچے کے پاس ایسی کون سی پراسرار طاقت تھی جس نے میری تکلیفیں منٹوں میں اوجھل کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے آنکھیں کھولیں تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ وہ بچہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر وہ کیوں ایسے ایک دم سے چھپ جاتا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور وہ سامان لے کر گھر پہنچی، مگر اس سب میں مجھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ شام کا وقت قریب تھا۔ میری بہو نے جب مجھے گھر میں داخل ہوتا ہوا دیکھا تو وہیں پر روک کر میرے اوپر برس پڑی۔ کہاں تھی آپ اتنی دیر سے؟ اچھے سے پتا تھا نا کہ میری بچی کے رشتے والے آنے والے تھے، پھر بھی جان بوجھ کر دیر سے آئی ہیں۔ میں نے اپنی بہو کو کہا کہ ایسا نہیں ہے، راستے میں میں گر گئی تھی اور مجھے چوٹیں آئی تھیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میرا بیٹا سامنے آیا اور غصے سے بولا، جھوٹ مت بولیں آپ، اماں آپ بالکل ٹھیک دکھائی دے رہی ہیں۔ اگر آپ کہیں گری ہوتی تو کہیں تو زخم آیا ہوتا۔ اب میں آپ کے مزید ڈرامے برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر میری بہو نے بے رحمی کا اعلیٰ ثبوت دیتے ہوئے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میرا بیٹا وہیں پر تھا، مگر اس نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہا اور نہ ہی روکا۔ شاید وہ خود بھی یہی چاہتا تھا۔ میں بہت روئی اور منتیں کیں کہ میرے ساتھ ایسا نہ کرے۔ میں اب اس بڑھاپے میں کہاں در در کی ٹھوکریں کھاؤں گی، مگر ان کو میرے اوپر رتی برابر ترس نہ آیا۔ آخرکار میں باہر سڑک پر بیٹھ گئی، مگر کب تک ادھر بیٹھی رہتی؟ آخرکار وہاں سے بھی اٹھی، کیونکہ محلے میں شام ہوتے ہی کتے بھونکنے لگ جاتے تھے۔ میں وہاں سے چلتی ہوئی دوسرے راستے کی جانب چلنے لگی۔ چلتے ہوئے میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں گی، کس سے مدد مانگوں گی؟ یہاں سڑک پر تو میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ وہاں پر چلتے ہوئے میں کافی دور آ گئی تھی۔ میں نے کچھ دیر بعد غور کیا تو اب یہ کوئی دوسرا علاقہ تھا۔ میں اب کافی تھک گئی تھی، اس لیے قریب ہی پڑی ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد مجھے اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ میں نے ایک دم سے دیکھا تو وہ ایک عورت تھی جو مجھے فکر مند ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اماں جی آپ کون ہیں اور ایسے یہاں پر اس وقت اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ میں نے اس عورت سے کہا، میرا کوئی بھی گھر نہیں ہے، ایک بیٹا اور بہو ہے، مگر آج بھی انہوں نے کسی بوجھ کی طرح مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ اتنا کہتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس عورت نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ اماں آپ روئیں نہیں،
آئے میرے ساتھ، میں بھی آپ ہی کی طرح اکیلی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں پر رہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ سامنے بے آسرا لوگوں کے لیے حکومت نے عمارت بنائی ہوئی ہے، یہاں پر ہم جیسے بہت سے لوگ ہیں، ہمیں بس یہاں تھوڑا سا کام کرنا ہوتا ہے، پھر ادھر آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں نے بے ساختہ اپنے اللہ کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کیا، کم از کم مجھے رہنے کے لیے ایک محفوظ چھت تو مل گئی تھی۔ میں نے اس بڑی عمارت کی پچھلی طرف ایک بڑی سی عالی شان حویلی بھی دیکھی تھی، مگر وہ حویلی باہر سے ہی سنسان لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سالوں سے وہاں کوئی نہ گیا ہو، جس کی وجہ سے وہ کھنڈر بن گئی تھی۔ مجھے بے ساختہ اس کو دیکھ کر وحشت محسوس ہوئی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تم یہاں کیسے آئی ہو؟ تو اس کی آنکھوں میں ایک دم سے پانی آ گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرخ انگارہ ہو گئیں۔ مجھے اس عورت کی شکل کسی سے ملتی ہوئی لگی، مگر یاد نہیں آ رہا تھا کہ کس سے۔ اس عورت کی آنکھوں کا سرخ ہونا دیکھ کر میرے ذہن میں جھماکا ہوا اور مجھے وہ بچہ یاد آیا جس نے کچھ دیر پہلے میری مدد کی تھی، مگر وہ پھر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ کیا ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ تھا؟ اس عورت نے مجھے کہا کہ میرا نام سارا ہے اور میں اپنے خاندان سے بچھڑ گئی ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ جلد میں اپنے گھر والوں سے ملوں گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں مزید ابھی کچھ نہیں بتا سکتی، جب مناسب وقت آئے گا تو میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی اماں، مگر تب تک کے لیے اس بات کو ایک راز رہنے دیں۔ یہاں پر میں نے اپنے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ مجھے اس عورت کی باتیں سن کر عجیب لگا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت ہی بھیانک راز اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھی، مگر اس وقت مجھے اچھے سے پتا تھا کہ اگر میں مزید کچھ پوچھتی تو وہ مجھے کچھ نہ بتاتی، اسی لیے میں خاموشی سے اس کے ساتھ ایک کمرے میں آ گئی تھی۔ وہاں پر 2 بستر تھے، ایک پر وہ تھی اور دوسرے پر اس نے مجھے آرام کرنے کو کہا۔ ویسے ہی رات کافی گہری ہو گئی تھی، اسی لیے میں سونے لیٹ گئی، مگر ابھی مجھے آنکھیں بند کیے تقریباً 1 گھنٹہ ہوا تھا کہ میرے کانوں میں شور سنائی دیا۔ پہلے تو میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا، مگر پھر وہ آوازیں تیز ہوتی گئیں۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور پاس اس عورت کو دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس کو یہ شور سنائی کیوں نہیں دے رہا تھا۔ میں بستر سے اٹھی اور کھڑکی سے دیکھا تو سمجھ آیا کہ وہ آوازیں پچھلی حویلی سے آ رہی تھیں۔ اس کا مطلب وہ حویلی ویران نہیں تھی، وہاں کوئی تھا۔ ابھی میں کھڑکی کھول کر اس پراسرار حویلی کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اس عورت نے مجھے آواز دے کر پوچھا، اماں آپ وہاں کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اس کو اس شور کا بتایا، مگر وہ یہی کہنے لگی کہ اس کو تو کوئی آواز نہیں آ رہی اور اس حویلی میں کوئی بھی نہیں رہتا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہاں کوئی ہے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے، کیا پتہ کوئی مصیبت میں ہو اور اس کو ہماری ضرورت ہو۔ میری بات سن کر اس عورت نے کہا، اماں اس حویلی میں کوئی انسان داخل نہیں ہوتا، اگر کوئی داخل ہو جائے تو پھر اس کے ارد گرد ساری زندگی کے لیے کچھ کالے سائے بھٹکتے رہتے ہیں۔ میں اس عورت کے منہ سے یہ سب سن کر سخت خوفزدہ ہو گئی۔ تو اس کا مطلب جو آوازیں مجھے تھوڑی دیر پہلے آ رہی تھیں وہ کسی انسان کی نہیں تھیں، بلکہ کسی شیطانی سائے کی تھیں جو اس حویلی میں بھٹک رہے تھے۔ اس کے بعد میں پھر سے سونے لیٹ گئی۔ اگلے دن اس عمارت کی وارڈن نے مجھے وہاں کے چمن سے جھاڑیاں اکٹھی کرنے کا کام دے دیا تھا۔ میری عمر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے زیادہ مشقت والا کام نہیں دیا تھا۔ میں ناشتہ کر کے وہاں سے چمن کی طرف آ گئی اور کام میں لگ گئی۔ صفائی کرتے ہوئے میری نظر اچانک سے کالے کووں کے جھنڈ کے اوپر گئی جو کہ سامنے حویلی کی طرف جا رہے تھے۔ وہ سب کوے اس حویلی میں جاتے ہی غائب ہو گئے۔ مجھے یہ دیکھ کر کافی عجیب لگا کہ وہ سب ایک ساتھ وہاں کیوں گئے تھے۔ وہ کوئی عام کوے نہیں لگ رہے تھے، بلکہ ان کا سائز معمولی کوے سے بہت بڑا تھا، جبکہ آنکھیں بھی لال تھیں۔ میں وہاں چمن کی صفائی کر کے کمرے میں آ گئی تھی۔ پھر اسی طرح دن گزرا تو میں اپنی عبادت کرنے بیٹھ گئی۔ کافی ٹائم گزرنے کے بعد بھی جب سارا کمرے میں نہ آئی تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو ایک لمبی راہداری تھی اور وہاں پر بہت سارے کمرے تھے۔ اس وقت ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں چلا گیا تھا۔ میں نے صحن میں بھی سارا کو ہر جگہ تلاش کر لیا تھا، لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ پھر اچانک سے مجھے داخلی دروازے سے کوئی ہولا سا باہر نکلتا دکھائی دیا۔ میں نے سوچا کہ اندھیرا پھیلنے لگا ہے، ایسے وقت میں کون باہر جا سکتا ہے؟ کہیں کوئی چور وغیرہ نہ آ گیا ہو۔ میں گھبراتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھی تو مجھے کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی آہستہ آواز میں بات کر رہا ہو۔ وہ سرگوشیاں چمن کی جانب سے آ رہی تھیں۔ میں نے کان لگا کر غور کیا تو کسی نے ہلکی آواز میں کہا، آپ کو جلد کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہوگا، ورنہ وہ بھیانک عورت
اپنی شیطانی طاقتوں سے آپ کے پورے خاندان کو جلا کر بھسم کر دے گی۔ اس نے یہ سب اماوس کی رات پر ہی کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اب آپ کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اگر آپ کو اپنے بچے اور شوہر کی جان بچانی ہے تو کسی انسان کی مدد ہر حال میں لینی ہوگی، ورنہ آپ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گی اور نہ ہی اپنے خاندان کو بچا سکیں گی۔ اس شخص کی بات سن کر ساتھ کھڑے نسوانی سائے نے بولا، میں جانتی ہوں کہ میرے پاس وقت بہت ہی کم ہے، اور یہ بھی کہ اگر میں نے جلدی کچھ نہ کیا تو میں اپنے پورے خاندان سمیت راکھ کا ڈھیر بن جاؤں گی، لیکن میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان بچانے کے لیے کسی انسان کی جان کیسے خطرے میں ڈالوں؟ کوئی بھی انسان میری مدد کیوں کرے گا؟ میں اپنے فائدے کے لیے کسی انسانی جان کی قربانی نہیں دے سکتی۔ میں اس نسوانی سرگوشی کو سن کر ساکت رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سارا تھی۔ اس کا مطلب وہ اپنے خاندان کو بچانا چاہتی تھی، مگر وہ لوگ یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ ان کو کسی انسان کی ضرورت تھی؟ کیا یہ لوگ انسان نہیں تھے؟ کوئی پراسرار مخلوق تھے؟ ان لوگوں کی باتیں سن کر مجھے ڈر لگا، نہ جانے میں نے یہاں پر آ کر کوئی غلطی تو نہیں کر دی تھی، مگر میں اتنی بے حس ہرگز نہیں تھی کہ کسی کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھ کر ایسے نظر انداز کر دیتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جو بھی ہو جائے کسی طرح میں اس عورت کی مدد کروں گی۔ اگر میں اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کسی کے کام آ سکتی ہوں تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی۔ پھر میں اپنے کمرے میں اس عورت کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ آئی تو میں نے اس سے پوچھا، سارا بیٹی، تم مجھے اپنی تکلیف بتا سکتی ہو، کیا پتہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں؟ وہ کہنے لگی کہ اماں، میں جانتی ہوں آپ میری باتیں سن چکی ہیں، مگر یہ کام بہت ہی خطرے والا ہے، میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈال سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم جس مکار شیطانی عورت کی بات کر رہی تھی وہ کہاں پر ہے؟ اس نے تمہارے گھر والوں کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس عمارت کے پیچھے جس حویلی سے آپ کو وہ خوفناک آوازیں آ رہی تھیں وہ وہاں پر ہی رہتی ہے، اور سالوں سے اس نے وہاں پر ہمیں قید کیا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے کسی طرح مجھے اور میرے بچے کو اس مکار عورت کے چنگل سے نکالا تھا، مگر میرا معصوم بچہ پھر سے اس شیطانی عورت کے ہتھے چڑھ گیا اور میں اس کو بچانے کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ میں سارا کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ میرے دل میں اسی معصوم بچے کا چہرہ لہرایا جو میرے بیڈ کے نیچے آ کر چھپا تھا اور خوفزدہ تھا۔ کہیں وہ اسی عورت کا بیٹا تو نہیں تھا؟ اس بچے کے نقوش بھی سارا سے ملتے تھے۔ مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر سارا بولی، اماں، آپ کے کمرے میں جو بچہ آیا تھا وہ میرا بیٹا احمد ہی ہے، اسی نے آپ کو راستے میں گرا دیکھ کر آپ کی مدد کی تھی، مگر بدقسمتی سے اس شیطانی عورت کے چیلوں نے اس کو ڈھونڈ لیا تھا، وہ اسے پھر سے قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں تب سے یہاں ہی ہوں تاکہ اماوس کی رات سے پہلے پہلے اپنے شوہر اور بچے کو اس شیطانی عورت کے چنگل سے چھڑوا سکوں۔ میں نے سارا سے کہا کہ اس شیطانی عورت کی کوئی تو ایسی کمزوری ہوگی، اگر وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہم اس کمزوری کو اس کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے سن رکھا ہے کہ ایسی شیطانی طاقتوں کی جان ضرور کسی چیز میں ہوتی ہے، اگر ہم اس کو تباہ کر لیں تو پھر سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے۔ میری بات سن کر سارا نے کہا، اماں آپ ٹھیک کہتی ہیں، مگر اس مکار عورت نے اپنی شیطانی طاقتوں اور جادو کے اثر سے وہاں پر ایک جادوئی حصار بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے کوئی انسان ہی وہاں پر داخل ہو سکتا ہے۔ اگر میں نے یا میرے ساتھیوں نے وہاں پر قدم بھی رکھا تو ہم جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہاری کیا حقیقت ہے؟ وہ شیطانی عورت کیوں تمہارے خاندان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اماں، میں ابھی آپ کو اپنی حقیقت نہیں بتا سکتی، بس اتنا کہوں گی کہ وہ مکار صفت جادوگرنی پراسرار طاقتیں حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ جب تک وہ طاقتیں حاصل نہیں کر لیتی اس کو چین نہیں آئے گا۔ وہ صرف شیطانی طاقتوں اور دولت کی بھوکی ہے، اس کو کسی کی جان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ نہ جانے کتنی ہی انسانی جانیں وہ اپنے گھناؤنے مقصد کے لیے قربان کر چکی ہے۔ میں سارا کی بات سن کر پہلے تو بہت زیادہ ڈری، مگر پھر جب اس کی تکلیف سے بھری زندگی کے بارے میں سوچا تو دل میں پکا ارادہ باندھ لیا کہ اب چاہے جو بھی ہو جائے میں اس کی مدد کروں گی۔ میں نے اس کو کہا، سارا بیٹی، میں اس حویلی میں کسی بہانے سے جاؤں گی، وہاں پر اس شیطانی عورت کی کمزوری کو تلاش کروں گی۔ مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے، ضرور کوئی نہ کوئی سراغ مجھے مل جائے گا۔ جیسے ہی مجھے اس عورت کی کمزوری ملے گی میں وہ لیتے ہی حویلی سے نکل کر یہاں آ جاؤں گی۔ میری بات سن کر سارا پہلے تو نہ مانی، مگر پھر آخرکار میرے بے حد اصرار پر اس نے حامی بھر لی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ پر ایک دھاگا باندھا اور کہا، اماں،
میں نے اس دھاگے پر کچھ مخصوص کلمات پڑھے ہیں، اس سے آپ کے گرد ایک حفاظتی حصار بن گیا ہے۔ اب کم از کم آپ اس شیطانی عورت کے کالے سایوں کی نظروں سے بچی رہیں گی۔ میں اس کے بعد اللہ کا نام لیتی وہاں سے حویلی کی جانب روانہ ہو گئی۔ حویلی کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو وہاں پر جگہ جگہ سوکھی جھاڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ وہاں باغ میں موجود سبھی درخت بھی کالے سیاہ رنگ کے ہو گئے تھے، جو کہ کافی خوفناک لگ رہا تھا۔ ان درختوں پر وہی کالے کوے بیٹھے مجھے اپنی سرخ آنکھوں سے گھور رہے تھے۔ ڈر کے مارے میرے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ میں جلدی سے وہاں سے چلتی ہوئی اندر کی جانب آ گئی، مگر ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ یہاں پر روشنی کا نام و نشان نہیں تھا، بس باہر کھڑکی سے تھوڑی سی روشنی اندر آ رہی تھی جو چاند کی تھی۔ میں ابھی دیوار پر لائٹ لگانے کے لیے مڑتی کہ اپنے سامنے ایک سیاہ لباس میں کھڑی عورت کو دیکھ کر خوف سے پیلی پڑتی گئی۔ اس نے آنکھوں میں کالا رنگ بھرا ہوا تھا، جبکہ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، جس سے وہ بہت ہی خطرناک دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں ایک چراغ پکڑا ہوا تھا اور وہ مجھے بہت ہی غصے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت بولی، کون ہے تو بڑھیا؟ اور یہاں میری حویلی میں داخل ہونے کی جرت بھی کیسے کی تو نے؟ بول۔ میں اس کی چنگھاڑتی آواز سن کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ پہلے ہی بڑھاپے کی وجہ سے میرا دل کمزور ہو گیا تھا، ذرا ذرا سی بات پر میں ڈر جاتی تھی۔ اب تو سامنے اتنی دل دہلاتی شیطانی عورت کھڑی تھی، مگر میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی، کیونکہ مجھے کسی بھی طرح اس عورت کی نظروں میں مشکوک نہیں دکھنا تھا۔ میں کچھ بھی کر کے یہاں پر رہنا چاہتی تھی تاکہ اس شیطان کی کمزوری ڈھونڈ سکوں۔ میں نے اس کو کہا، بی بی جی مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں کہ مجھے یہاں بغیر اجازت کے نہیں آنا چاہیے تھا، مگر میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مجھے میرے بیٹے نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں در در بھٹکتی ہوئی اس بے آسرا لوگوں کی عمارت میں آئی تھی، مگر وہاں وہ مجھ سے بہت سارے کام لیتے تھے۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب بالکل زور نہیں ہے کہ صفائی ستھرائی کا کام کروں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے اپنی حویلی میں رہنے کی تھوڑی سی جگہ دے دیں۔ میں اپنی زندگی کے یہ چند دن سکون سے گزارنا چاہتی ہوں، میری وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میری بات سن کر وہ عورت مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ پراسرار سوچ رہی ہو۔ پھر اس نے مجھے کہا، ٹھیک ہے بڑھیا، تو یہاں رہ سکتی ہے، مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لے۔ اگر تو نے میری حویلی کے کسی معاملے میں گھسنے کی کوشش کی یا میں نے تجھے ادھر ادھر منڈلاتے دیکھا تو وہ دن تیرا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ تجھے یہاں پر رہنا ہے تو میری ہر بات بغیر چوں چرا کیے ماننی ہوگی، اور روزانہ میرے لیے کھانا بھی پکانا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے بی بی جی، آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ پھر وہ عورت وہاں پر ایک کمرہ مجھے دکھا کر چلی گئی۔ میں نے غور کیا تو اس حویلی میں کسی قسم کی کوئی صفائی نہیں کی گئی تھی۔ جگہ جگہ مکڑی کے جالے تھے، ہر جگہ گرد جمع تھی۔ یہاں ہر طرف ایک عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ میں چلتی ہوئی کمرے میں آ گئی، مگر مجھے باہر سے ویسی ہی آوازیں آنے لگیں جو اس روز اس حویلی سے آ رہی تھی۔ وہ آواز اسی عورت کی تھی جو کسی دوسری زبان میں کچھ پڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے اس کی زبان ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، شاید وہ کوئی جادوئی عمل کر رہی تھی۔ میں نے ذرا سا کمرے سے باہر جھانکا تو سامنے ایک کمرے سے روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا مطلب وہ عورت سامنے والے کمرے میں تھی۔ میں نے بغیر آہٹ کیے اس طرف قدم بڑھائے تو وہ عورت کسی سے کہہ رہی تھی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں خود کیسے جا سکتی ہوں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو میرا اس حویلی میں رہنا کس قدر ضروری ہے۔ میرے دشمن اسی طاق میں ہیں کہ وہ کسی طرح مجھے برباد کریں۔ اگر میرے دشمنوں کے ہاتھ میری کمزوری لگ گئی تو میری سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ پہلے ہی وہ سارا بھاگ کر نہ جانے کہاں چھپی بیٹھی ہے۔ اگر اس نے اپنے شوہر اور بیٹے کو بھی یہاں سے نکال لیا تو میرے ہاتھ سے وہ ساری پراسرار طاقتیں بھی چلی جائیں گی۔ اس نے جب یہ سب کہا تو اس کے ساتھ موجود شخص بولا، مالکن، آپ کو ہی جنگلات سے وہ خاص جڑی بوٹیاں لانی ہوں گی، کیونکہ ان جڑی بوٹیوں کے بغیر آپ کا جادوئی عمل پورا نہیں ہو سکے گا۔ اس عورت نے اپنے ساتھی کی بات سن کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ گھر میں جو بڑھیا آئی ہے اس کو پتہ نہ چلے کہ میں حویلی میں کل نہیں ہوں گی۔ میں یہ سب سن کر جلدی سے واپس کمرے میں آ گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس مکار صفت عورت کو بھنک بھی لگے کہ میں اس کی باتیں سن چکی ہوں۔ اس کے بعد اگلے دن میں جاگی تو باہر حویلی میں گہرا سناٹا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ جنگلات جانے کے لیے نکل چکی تھی۔ میں نے سوچا یہ بہترین موقع ہے اس عورت کی کمزوری تلاش کرنے کا۔ میں ادھر ادھر دھیان سے دیکھتے ہوئے اس کے کمرے میں جانے لگی، مگر وہ باہر سے بند تھا۔ وہ بہت ہی شاطر تھی،
اس نے تالا لگا رکھا تھا تاکہ کوئی اندر نہ جا سکے۔ میں نے اس کے بعد دوسرے کمروں میں بھی دیکھا مگر مجھے وہاں سے ایسا کچھ نہیں ملا۔ تھک ہار کر میں باہر صحن میں ہی چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ آج اس کمزوری کو تلاش کر لوں گی مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ سر جھٹک کر میں کچن میں کھانا پکانے جانے ہی لگی تھی کہ کسی کی سسکیوں کی آواز سن کر ٹھٹک گئی۔ یہ آواز تو جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہ اوپر کے پورشن سے آ رہی تھی۔ وہاں جانے سے مجھے اس شیطانی عورت نے منع کر رکھا تھا۔ کہیں وہاں پر ہی تو اس نے سارا کے شوہر اور بچے کو قید نہیں کیا ہوا؟ میں اللہ کا نام لیتی اوپر چڑھی تو وہاں پر ہر طرف ایک عجیب سی مہک تھی۔ وہاں پر اتنی شدید گھٹن تھی کہ مجھے سانس لینے میں بھی دقت ہونے لگی۔ وہاں پر کوئی کھڑکی نہیں تھی جس سے روشنی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں دیوار کا سہارا لیتی ہوئی آگے بڑھی تو ایک کمرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کو دھکا دے کر کھولا تو سامنے ایک کونے میں 2 لوگ بیٹھے تھے۔ میں نے اس بچے کو خوفزدہ ہوتے دیکھا تو کہا، آپ لوگ گھبرائیں نہیں، میں یہاں آپ لوگوں کو بچانے آئی ہوں۔ میں نے اس بچے احمد سے کہا، بیٹا میں وہی ہوں جس کی تم نے مدد کی تھی، ڈرو نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بات سن کر اس آدمی نے کہا، اماوس کی رات قریب ہے، جلد ہی وہ مکار جادوگرنی ہمیں مار ڈالے گی، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اس طرح آپ کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس گھٹیا عورت کو اگر معلوم ہوا کہ آپ ہمیں آزاد کرنے اس حویلی میں آئی ہیں تو اس نے آپ کو بغیر دیر کیے جان سے مار دینا ہے۔ انسانی جانوں کو تو وہ 2 کوڑی کا بھی نہیں سمجھتی۔ میں نے اس کو کہا کہ میں سب جانتی ہوں، مجھے بس کسی طرح اس کی کمزوری حاصل کرنی ہوگی۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس جادوگرنی کی طاقت کس چیز میں ہے؟ تو سامنے بیٹھے سارا کے شوہر نے مجھے بتایا، اماں میں نے اس کے منہ سے سن رکھا ہے، وہ سالوں سے ایک خاص کالے رنگ کے پتھر کو بہت سنبھال کر رکھتی ہے۔ آج تک کسی نے بھی اس کو نہیں دیکھا کیونکہ اس نے اس جادوئی پتھر کو بہت ہی خفیہ رکھا ہوا ہے۔ وہ پتھر اس کے کمرے میں ہے مگر وہاں پر ہم لوگ نہیں جا سکتے، صرف اس کے چیلے ہی جاتے ہیں، وہ بھی اس کی موجودگی میں ہی۔ اگر وہ کبھی حویلی سے باہر جاتی بھی ہے تو اپنے کمرے کو تالا لگا کر جاتی ہے، اس کی چابی اس نے اپنے پاس رکھی ہوگی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا کہ کوئی تو دوسرا راستہ ہوگا اس کمرے میں جانے کا، میرے پاس آج کا ہی دن ہے، پھر تو وہ دوبارہ اس حویلی سے باہر نہیں جائے گی۔ اس آدمی نے کہا کہ اس عورت کی کمرے کی ایک کھڑکی ہے جو باہر چمن کی طرف کھلتی ہے، مگر وہاں سے آپ کیسے جائیں گی؟ کہیں آپ کو چوٹ نہ لگ جائے۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو بیٹا، جب یہاں تک آ گئی ہوں تو مجھے پورا یقین ہے کہ میرا رب آگے بھی مدد کرے گا، اسی نے مجھے وسیلہ بنایا ہے، وہی میری مدد بھی کرے گا۔ پھر اس کے بعد میں وہاں سے نکل کر نیچے آ گئی اور باہر چمن میں جا کر اس کھڑکی کو دیکھا۔ وہاں پر کھڑکی کے سامنے کافی ساری بیلیں اور جھاڑیاں تھیں، جس کی وجہ سے دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ جیسے یہاں کوئی کھڑکی ہے ہی نہیں۔ میں نے وہ جھاڑیاں اور بیلیں ایک طرف کی اور آیت الکرسی پڑھ کر اس کھڑکی پر دھکا دیا تو وہ ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی جلدی سے اس کمرے میں داخل ہو گئی، کیونکہ وہ کھڑکی بہت بڑی تھی، اسی لیے میں آسانی سے کمرے میں چلی گئی۔ اس مکار جادوگرنی کے چیلے بھی اس کے ساتھ ہی جنگلات گئے ہوئے تھے، تو مجھے یہاں کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر مجھے پھرتی سے ہاتھ پیر چلانے تھے کیونکہ ان کے آنے سے پہلے ہی مجھے وہ کمزوری تلاش کرنی تھی۔ میں نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو ہر طرف پھیلے خون کے چھینٹے دیکھ کر میرا چہرہ پیلا زرد پڑنے لگا۔ وہاں پر گلے سڑے ہوئے جانوروں کی ہڈیاں پڑی تھیں، بیچ میں ایک سیاہ چادر پڑی تھی جس پر لکڑیوں کی راکھ بھی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ یہیں پر اپنے جادوئی عمل کرتی ہے۔ یہاں ہر طرف دیواروں پر بھی انسانی خون سے کچھ جادوئی منتر لکھے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ عورت میری سوچ سے زیادہ گھناؤنی اور سفاک تھی۔ ایسے لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ دنیاوی طاقتوں اور پیسوں کے لیے کس حد تک چلے گئے ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے آگے ایک دن جواب دہ ہونا ہے۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، ایک نہ ایک روز ہر کسی کو اس فانی دنیا سے جانا ہے۔ اس مکار عورت نے ایسی عارضی طاقتوں کے لیے اپنا ایمان تک بیچ دیا تھا۔ میں دھیان سے قدم رکھتی ہوئی اس کے کمرے میں چھان بین کرنے لگی۔ وہاں پر اس کے بستر کے پاس مجھے کچھ نہ ملا تو ایک کونے میں پڑی الماری دکھائی دی۔ اس کو کھولا تو وہاں پر اس کے جادوئی عمل کا سامان پڑا ہوا تھا۔ میں ان چیزوں میں دیکھنے لگی تھی کہ ایک دم سے مجھے ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا ڈبہ ملا۔ میں نے وہ ڈبہ کھولا تو اس میں ایک چمکتا ہوا سیاہ پتھر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں سمجھ گئی کہ یہی وہ جادوئی پتھر ہے جس میں اس عورت نے اپنی شیطانی قوتیں سنبھال کر رکھی ہیں، یہی اس کی کمزوری ہے۔ میں نے وہ پتھر لیا اور جلدی سے اس کی الماری بند کر کے واپس آ گئی۔
میں نے وہ جھاڑیاں پھر سے اس کھڑکی کے آگے ٹھیک سے رکھ دی تھیں تاکہ اس عورت کو ذرا بھی شک نہ ہو۔ اب میرا رخ اسی عمارت کی جانب تھا جہاں پر میں نے سارا کو وہ پتھر دینا تھا۔ سارا نے جب وہ پتھر دیکھا تو کہنے لگی، اماں آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے میری اتنی مدد کی۔ اب ہمیں کسی بھی طرح سے میرے شوہر اور بچے کو اس حویلی سے باہر نکالنا ہوگا، کیونکہ جیسے ہی وہ مکار عورت حویلی واپس آئی اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ ہم اس کی کمزوری لے چکے ہیں۔ وہ بدلہ لینے کے لیے ان دونوں کو نقصان پہنچانا چاہے گی۔ میں نے سارا سے کہا، سارا بیٹی، تمہارا شوہر کہہ رہا تھا کہ وہ تب تک اس حویلی سے باہر نہیں آ سکتا جب تک وہ جادوئی حصار ختم نہ ہو جائے۔ سارا نے کہا کہ اماں آپ یہ دھاگا میرے شوہر اور بچے کی کلائی میں پہنا دیں، وہ پھر وہاں سے آسانی سے نکل آئیں گے۔ میں نے سارا کی بات پر عمل کیا تو وہ دونوں وہاں سے نکل آئے۔ ہم سب بھاگتے ہوئے اسی عمارت میں آ گئے تھے، مگر تھوڑی دیر بعد ہی ہر طرف تیز آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ اسی مکار عورت کی آواز تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ واپس آ گئی تھی اور اس کو پتہ چل گیا تھا۔ باہر ہر طرف گہرے بادل چھا گئے تھے اور اس کے چیلوں کی چنگھاڑتی آواز گونج رہی تھی۔ سارا نے مجھے کہا کہ اماں ہمیں جلد از جلد عمل شروع کرنا ہوگا اور اس پتھر کو تباہ و برباد کرنا ہوگا، کیونکہ وہ اس حویلی کو چاروں طرف سے گھیر چکی ہے اور اسے پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے ہماری مدد کی ہے اور یہیں پر ہم لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، تو پھر جلدی سے شروع کرو عمل۔ انہوں نے مجھے مسلسل سورۃ جن کی تلاوت کرنے کو کہا تھا اور خود کچھ دوسرے منتر پڑھنے لگے تھے۔ مجھے ان کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کسی دوسری ہی دنیا کی زبان تھی۔ عمل کے دوران ہی سارا کے شوہر نے وہ سیاہ جادوئی پتھر اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے سامنے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا۔ اس پتھر کو جیسے ہی آگ میں جھونکا تو باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک دل دہلاتی آواز آئی۔ اس آواز کو سن کر میرے دل کی دھڑکن حد سے زیادہ تیز ہو گئی۔ وہاں پر اس عمل کی وجہ سے بہت گرمی ہو گئی تھی، ہر کوئی پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ میں نے احمد کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا تاکہ وہ خوف زدہ نہ ہو، مگر اس کی آنکھوں میں یہ خوفناک منظر دیکھ کر ذرا بھی ڈر نہیں تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ عمل پورا ہوتے ہی ہر جگہ سناٹا چھا گیا تھا اور یہ سناٹا موت کی طرح تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا وہ جادوگرنی اب یہاں سے چلی گئی؟ انہوں نے کہا، اماں آپ ڈرے نہیں، وہ اب جل کر خاک بن چکی ہے۔ ہم نے اس کو ہمیشہ کے لیے مار ڈالا ہے، اب کوئی بھی اس کی وجہ سے موت کے گھاٹ نہیں اترے گا۔ ہم آپ کی ساری زندگی احسان مند رہیں گے۔ آپ نہ ہوتی تو اب تک ہم اس مکار اور شیطانی عورت کے ہاتھوں بھسم ہو چکے ہوتے۔ میں نے ان سے کہا کہ نہیں میرے بچوں، مجھے تو خوشی ہے کہ میں کسی کے کام آ سکی۔ اب میں سکون سے مر سکوں گی کہ میری وجہ سے کسی کی جان بچ گئی۔ اب تم لوگ اپنی زندگی آزادی سے گزارو۔ سارا نے مجھے گلے لگا کر پاس پڑی کرسی پر بٹھایا۔ میں نے ان سے پوچھا، اب تو سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، اب تو تم لوگ مجھے بتا دو کہ آخر تم لوگ کون ہو؟ کیوں اس عورت نے تمہیں قید کیا ہوا تھا؟ تم نے خود کہا تھا کہ مجھے وقت آنے پر سب کچھ بتاؤ گی۔ تو سارا نے کہا کہ اماں ہم جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، میرے شوہر اور میرے پاس بے شمار پراسرار طاقتیں ہیں اور وہ جادوگرنی وہی حاصل کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ہمیں سالوں سے قید کر رکھا تھا۔ میں یہ سب سن کر پہلے تو ڈری مگر پھر پرسکون ہو گئی، کیونکہ اتنا تو مجھے پتہ چل ہی گیا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے۔ ان کے پاس ضرور اندیکھی طاقتیں تھیں جن کی ہوس میں اس جادوگرنی نے ان سب کو قید کر رکھا تھا۔ سارا نے مجھے کہا، اماں کیا اب آپ اپنے بیٹے کے پاس جانا چاہتی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں میرے بچے، میرے بیٹے کے لیے تو میں کب کی مر چکی ہوں، اب میں وہاں کبھی نہیں جا سکتی۔ انسان کی جہاں عزت ہی نہ ہو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے۔ پھر سارا اور اس کے شوہر نے کہا کہ اماں پھر آپ ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں چلیں، ہمارا وعدہ ہے آپ کو وہاں خوب خوش رکھیں گے، آپ وہاں خوش رہیں گی۔ ہمارے لیے تو آپ ہماری ماں سے بڑھ کر ہیں، اور ہمارا بیٹا احمد بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ آپ کو اپنی دادی سمجھتا ہے، آپ ہمارے ساتھ چل کر رہیں۔ میں ان کی باتیں سن کر تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئی اور پھر آخر کار حامی بھر لی، کیونکہ وہ جیسے بھی تھے بہت ہی نیک مخلوق تھے۔ میں ان کے ساتھ ان کی دنیا میں آ کر خوشحال زندگی گزارنے لگی تھی۔